السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا وابعث فيهم رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قدم قدم پر برکتیں، قفس قفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں گزر گیا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعے میں قرآن کریم فرقان حمید کی یہی 3 آیات تلاوت کی تھیں جن میں آمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا تھا۔ اور ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ آیہ مبارکہ ہے، اس سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کے آنے کے بعد ان کا ذکر ہوا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری میں یہ بات بھی رکھ دی کہ تم نے جا کر اپنی نبوت کا کام بھی کرنا ہے اور میرے نبی کے آنے کی خوشخبری بھی دے دی۔ پھر جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ہر ایک کو بھیجا، کسی نبی کو مانگا نہیں۔ یہ بھی اعزاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا کر مانگا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو نبی عطا فرمایا، بھیجا تو انسانوں میں سے، لیکن انسانوں جیسا نہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ ہاتھ پیر نہیں، سر مختلف، چہرہ مختلف، ہر چیز اللہ نے وہ عطا فرمائی جو حضرت انسان کو عطا فرمائی، لیکن مرتبہ، مقام، شان، طور طریقہ اللہ نے سارا ہی نرالا بنایا۔ اور چوتھی بات، اللہ جل شانہ نے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے حکم ہیں، احکامات الہیہ ہیں، ان کو بتلائے اور ان کو گزشتہ کفر و شرک والی زندگی سے پاک کر دے۔ حضور کا دنیا میں آنا اس لیے مبارک کہ آپ کا وجود اللہ نے ہر ایک کے لیے باعث رحمت بنایا، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے باعث رحمت بنایا۔ گویا کہ حضور دنیا میں تشریف لائے
تو ہر گرے ہوئے کو اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے عزت عطا فرمائی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تو عام ایک چھوٹا سا کام سمجھا جاتا تھا کہ ہر آنے والی دنیا کے اندر آنکھ کھولنے والی بچی کو دیکھ کر اس کی زندگی کا کام تمام کرنے کے لیے پہلے تیاری ہوتی تھی، اور آج بھی یہ جاہلانہ رسم ہمارے اندر موجود ہے۔ کسی کی ایک بیٹی ہو دوسری ہو جائے، یار کوئی گل نہیں، کوئی گل کا مطلب کیا ہے؟ یار تیرے پھر بیٹی ہو گئی، آہستہ آہستہ ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی موجود ہے۔ بیٹا پیدا ہو، منہ دیکھنے سے پہلے دائی کو پیسے دیے جاتے ہیں، منہ دیکھنے سے پہلے مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ بیٹی پیدا ہو، بیوی بھی سر نہیں اٹھاتی، ماں بھی سر نہیں اٹھاتی، باپ بھی سر نہیں اٹھاتا، یہ مرض ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اپنے بھائی کی بچی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ سرور کائنات امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ اپنی بچی بھتیجی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا، آپ نہیں آئے تھے، سگی اچھی نہیں لگتی تھی، دنیا میں آپ کا جب قدم اللہ پاک نے رکھوایا تو بھائی کی بیٹی پہ بھی پیار آنے لگ گیا۔ کہنے لگا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے اندر ایک ایسا راز، ایک ایسی مرض چھپائے بیٹھا ہوں جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، دنیا کی ساری لذتوں میں سے جس نے میرا مزہ کرکرا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رو کے عرض کرنے لگا، میرے اندر بدبختی والی عادت تھی کہ میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے بچی کو درگور کیا، اتنا سننا تھا، سر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا، زار و قطار رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے سے کہتا ہوں مجھے اس کی داستان بتا، تو نے یہ گھنونا جرم کیوں کیا، کیسے کیا، کیا تجھے کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا؟ بارہا اپنے علماء اکرام سے یہ قصہ سنا، صرف قصہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی بلندی اور ایمان کی طاقت بتلانے کے لیے، ایمان کی شان بتلانے کے لیے بار بار علماء اکرام اپنے اسٹیج سے بیان کرتے ہیں، منبر سے بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اسلام دقیانوسی باتیں نہیں کرتا، اسلام کوئی پرانا دین نہیں، بلکہ اسلام تو لوگوں کو تزلزل اور گمراہی کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے تاج پہناتا ہے۔ کہنے لگا میری گھر والی حمل سے تھی، امید سے تھی، بچے کی ولادت کا دن قریب آنے لگے، میں نے بار بار کہہ دیا کہ دیکھنا بیٹی پیدا نہ کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی اس کا گلا تیرے سامنے دباؤں گا، میری گھر والی نے میرے سے یہ راز چھپا لیا۔ میں سفر پر گیا، واپس آیا تو مجھے گھر کے آنگن میں ایک بچی کھیلتی نظر آئی، میں نے پوچھا تو میری بیوی نے درگزر والا معاملہ کر دیا۔ جسے میں اپنے گھر کے اندر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ میرے گھر کے اندر پلنے کیسے لگی؟ میں نے اپنی بیوی سے بالآخر پوچھ لیا، اس نے بتا دیا جو ترس رہی ہے تجھے باپ کہنے کے لیے، جو ترس رہی ہے تجھے اپنے سینے سے لگانے کے لیے، یہ تیری بیٹی ہے۔ کہ بس وہ دل پھر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی، میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، میرے عزائم کا، میرے ارادے کا میری گھر والی کو پتہ لگ گیا، میں گھر سے بچی لے کے نکل آیا، مجھے کوئی عرب والوں میں سے کسی سردار نے کسی نے روکا کوئی نہیں، یہ تو وہی کام میں کر رہا تھا جو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔
مختصر کروں گا، یہاں تک میں اپنی بچی کو ساتھ لے کے آیا، میں نے کسی کدال ہاتھ میں پکڑ کر گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میری بچی کو کیا پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھود رہا ہے؟ میری بچی اس محنت کے اندر، اس کام میں میری معاون بن گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ گڑھے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینک رہی تھی۔ جب اتنے گڑھے کی گہرائی ہو گئی کہ بچی کا قد پورا اس میں آ سکے، میں نے اپنی بچی کو اس میں کھڑا کر دیا۔ میری بچی میری گود میں آ کر ہنستے ہنستے گڑھے کے اندر جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسے اس وقت پتہ لگا جب میں نے مٹی کے اندر اسے اتنا دفنا دیا کہ مٹی اس کے سینے تک آ گئی، پھر باہیں پھیلا پھیلا کے کہنے لگی، ابو جان اتنا تو بتا دے ہمارا قصور کیا ہے؟ دور جاہلیت کے اندر باپ نے گڑھے میں مٹی میں دفنا دیا، بچیاں پوچھ رہی ہیں بتا ہمارا قصور کیا ہے؟ اور آج بچیوں کو اتنا پڑھا کر جب لال جوڑا پہن کر اپنے باپ کے گھر سے جدا ہوتی ہیں، کہتی تو کچھ بھی نہیں، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتی ہیں ابا بتا ہمارا قصور کیا ہے؟ یا تو ہمیں اتنا پڑھاتا نہ یا ہمیں اتنا لکھاتا نہ، ابا ایسے کے ساتھ باندھ دیا جو ہمیں گھر کے اندر جانور کی حیثیت بھی نہیں دیتا۔ صبح شام کو پالتو کتے کو اپنے پاس بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے، ابا جان جب سے تیرے گھر سے نکل کے آئی کوئی ہمیں ہاتھوں سے روٹی کھلایا کرتا تھا، اب یہ داستان رہ گئی۔ خدا کے واسطے جب لڑکوں کے رشتے کے لیے لڑکوں کی رضامندی تم میرے عزیزو جانتے ہو، اسی طرح لڑکیوں کی رشتوں کے لیے اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنی گھر والی سے کو اس کی رضامندی پوچھ لے کیا ہے۔ کوئی زندگی کے اندر جیون ساتھی کا تلاش تو نہیں کر لیا، کم عمری کی وجہ سے اگر اس نے فیصلہ غلط کیا تو گھر والوں کو چاہیے سمجھائیں، اگر کم عمری میں اس نے انتخاب اچھا کر لیا کہ زندگی کا ساتھی اچھا ملے گا تو اس کے معاون بنے، ورنہ میرے عزیزو ہم نے اپنی اولاد سے اتنی دوری اختیار کر لی کہ ہماری بچے اور ہماری بچیاں غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی وقت ہی نہیں دیا، ہاں ہمیں وقت کب ملے گا؟ صبح سے لے کر شام تک تو دکان کے باپ ہیں، کاروبار کے باپ ہیں، ریڑھی کے باپ ہیں، اولاد کے باپ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کبھی چھٹی کے دن موقع ملتا ہے تو موٹر کھول کے بیٹھ گئے، چھٹی کے دن موقع ملا تو کوئی کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ خدا را اپنے بچوں کو وقت دیجئے، ورنہ بڑھاپے کے اندر ان کی تم نے دیکھ بھال نہ کی تو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سب سے اچھے دوست اولاد کے ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ کو یاری لگانی نہیں آئی، اپنی اولاد کی اندر کی بات لینی نہیں آئی تو میرے عزیزو ان کی تربیت کے اندر کمی رہ گئی۔ باپ اپنے بچوں کو اتنا قریب کر لے کہ باپ کے آگے جھوٹ نہ بول سکیں، لیکن میرے عزیزو یہاں تو معاملہ عجیب ہے، جوان اولاد ہو گئی باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، او لوگو یہ ادب کوئی نہیں، یہ دوریوں کی یہ دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ بڑے کہا کرتے تھے کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے، تمہارا روب اس وقت کام آئے، تمہارا دبدبا تمہاری آنکھ کا دیکھنا اس وقت کام آئے جب غلط قدم اٹھاتے ہوئے جان نکلے۔ اس روب کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ اکبر، وہ غلط قدم اٹھاتے ہوئے تمہارے سے ڈرتے نہیں، اچھے کاموں میں تم انہیں اجازت نہیں دیتے، برے کاموں میں وہ تمہیں پوچھتے کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو وقت دو اور پاس بٹھا کے کو بیٹا ہم تمہارے دوست ہیں، زندگی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہمارے سے مت چھپانا، یقین جانو آج چھوٹا سا جھوٹ بچہ نہیں چھپائے گا، کل بڑی مصیبت سے تیرے باپ کی عزت بچے گی۔ خدا را لڑکیوں کی شادی کرتے ہوئے فیصلہ غلط نہ کرو، بڑا نازک مرحلہ ہے، کیونکہ میرے عزیزو خدا نہ کرے اگر 19-20 ہو گئی ماں باپ پر انگلی اٹھتی ہے، کبھی دل کے اندر میل نہ لے کے آنا اللہ نے مجھے اتنی بیٹیاں دی، یہ تو خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے،
جتنی گھر کے اندر بیٹیاں آئی اتنی مرتبہ تیرے دروازے پر بیٹی حضور کا سلام لے کے آئی، جتنی مرتبہ بیٹیاں تیرے دروازے پر آئی اللہ اکبر کملی والے کی مبارکباد لے کے آئی۔ پہلی بیٹی آئی خدا کا سلام آیا، دوسری بیٹی آئی خدا کا سلام آیا، تیسری بیٹی آئی خدا کا سلام آیا۔ وہ تجھے ایک روٹی دینے کو تیار نہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پہ اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اتنے گناہ کیے اس سے اتنے دور ہو گئے، وہ اپنی رحمت والی چادر تاننے کو تیار نہیں۔ جب بیٹی گھر کے اندر آئی اسے دیکھ کے تو نے اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا۔ خدائے پاک کی قسم فرشتہ آسمان سے عرش والے کا سلام لے کے تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اعلان ہوا فرشتے خدا کا سلام نہ کہہ، اس کو کہہ دے بچی کو دیکھ کر منہ نہ بنا، بچی کو دیکھ کے اپنے سینے سے لگا۔ ادھر عرشوں سے سلام آیا، ادھر آمنہ کے لال کی تیرے پہ مبارکباد آئی ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا اولاد باپ کی جائیداد کی وارث ہے، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہے۔ باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہو، گھر سے رونے کی آواز نہ ہے، سمجھ لو اس کی بچی کوئی نہیں۔ بیٹا باپ کو پھولوں کی چادر میں رخصت کرے گا، بیٹی باپ کو آنسوؤں کی برسات میں رخصت کرے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، خدا کا قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جتنی بچیاں زندہ درگور کی گئی قیامت کے دن اپنا قتل لے کے اللہ کے دربار میں آئیں گی اور اپنے باپ کو گھسیٹ کے لائیں گی۔ اللہ ان سے پوچھ ہمارا قصور کیا تھا؟ کیا دو روٹیاں ہمارے لیے تنگ پڑ گئی تھی؟ کیا تیری زمین ہمارے لیے چھوٹی پڑ گئی تھی؟ کیا ان کے پاس ہمارے لیے دو روٹیاں نہیں تھی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زانی کو دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گا، شرابی کو دیکھ کے منہ نہیں پھیرے گا، جواری کو دیکھ کے اللہ اپنا منہ نہیں پھیرے گا، مشرک کافر کو دیکھ کر اللہ اپنا منہ نہیں پھیرے گا۔ اللہ غنی، جب بیٹیوں کا قاتل آئے گا اللہ اس باپ کی طرف سے منہ پھیر لے گا اور کہے گا تم ہی پوچھو اپنے باپ کا دامن پکڑ کے، میں انہیں ایسی سزا دوں گا انہیں دنیا کا وہ اتنا بڑا جو ظلم کیا یاد آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب بچیاں اپنے باپ کو گھسیٹ کے لائیں گی میں منہ پھیر لوں گا، کہوں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم ان سے پوچھو تمہیں قتل کیوں کیا تھا؟ اتنا گھنونا جرم تھا کہ آج پوچھنا تو دور کی بات ہے، اللہ رحمت والی نگاہ تو کیا غصے والی نگاہ سے بھی آج بچیوں کے باپ کے قاتلوں کے، آج بچیوں کے قاتلوں کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ بچیاں گھر میں موجود ہوں ان کے سامنے برابر پیار کرو۔ بیٹے کو ترجیح دو گے، بچی کے چہرے سے ہنسی اڑ گئی سمجھ لو دل ٹوٹ گیا، اگر بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تو کملی والا روٹھ گیا۔ اتنا روئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو رہے ہیں بار بار پوچھ رہے ہیں اور بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی میں نے اسے گلے تک مٹی میں دبا دیا۔ آپ نے فرمایا اس بچی نے کچھ کہا تو نہیں تھا، کہا جی ننھے ہاتھ میرے آگے جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اوے ظالم تجھے ترس کیوں نہ آیا؟ کہ میں نے بالکل اسے گلے تک کر دیا، ننھے ننھے ہاتھ رہ گئے۔ بعض جگہ آیا کہنے لگے ابو جان اگر تو کہے کہ باپ کہنے میں تجھے باپ کہوں، تیری عزت میں فرق آتا ہے، ابو نوکرانی بنا کے رکھ لے میں تجھے باپ نہیں کہوں گی، کہ مجھے پھر بھی خیال نہ آیا۔ حضور علیہ السلام رونے لگ گئے، سر نیچے جھکایا ہوا، فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ کملی والے میں نے اس کے سر پہ مٹی ڈال دی، آپ نہیں آئے تو دفنا دیا، آپ آئے تو آج وہ بچی یاد آ رہی ہے۔
کملی والے راتوں کو اس کا رونا مجھے سونے نہیں دے رہا، اس کا چیخنا میری جنین اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رونے لگ گئے، صحابہ اکرام کی بھی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، کملی والے آپ آئے نہیں تھے تو مجھے اپنی پیاری نہیں لگتی تھی، تو آیا تو بھائی کی بیٹی کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہو۔ رحمت والے نبی اللہ کے دربار میں اس گناہ کی کوئی معافی ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں ایک ایسا کلمہ لے کے آیا، اس کلمے کو آج جو بھی صدق دل سے پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا جب صبح کیا کرو تو شام کیا کرو، کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لیا کرو، سارے دل کے کام کاجوں میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول کے اندر ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے جس سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا۔ جب بھی اللہ موقع عطا فرمائے، جب بھی اس زبان کو ہلنے کی توفیق ملے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، سارے مل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والذی بعث فی الامیین رسولا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم نے مانگا میں نے دے دیا، میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اللہ اکبر، میں نے بشر کی جھولی میں بشر ڈالا۔ اللہ فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او لوگوں میں نے احسان جا کر دیا تمہارے پر کہ میں نے تمہارے میں اپنا رسول بھیج دیا۔ نبی کس کس کے لیے آیا؟ کس کس کے لیے رحمت بن کے آیا؟ میرے لیے آئے، آپ کے لیے آئے، ہمارے ماں باپ کے لیے آئے، انسانوں کے لیے آئے، جنوں کے لیے آئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا الا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ وہی جماعت تھی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے، جن آسمانوں پہ جایا کرتے تھے اور آسمانوں سے اللہ جو فرشتوں میں اعلان کیا کرتے تھے وہ باتیں سن کر آج لوگوں کو دنیا میں آ کے بتلایا کرتے تھے۔ دنیا والے لوگوں کو کہتے کہ کل یوں ہو جائے گا، ویسے ہو جایا کرتا، لوگ انہیں اپنا خدا مان لیا کرتے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ میرا پیغمبر تیرا وجود اتنی برکتوں والا، اب کوئی شیطان آسمان پہ چڑھتا ہے، فرشتہ آگ کا انگارہ اس کی گردن پہ دے مارتا ہے، میرا حبیب تو آیا، جنوں کو ہم نے زمین پر پھینک دیا، بشر کو اٹھا کے ہم نے عرش معلیٰ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ جنوں کی جماعت جب وادی نخلا میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئی، اپنی قوم میں گئی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایسی قوم کو دیکھ کے آئے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے۔ میرا نبی آیا رحمت بن کے جنات کے لیے، میرا نبی انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی پرندوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ بلبل آئی، چڑیا آئی، حضور کے کان میں آ کے کہنے لگ گئی، کملی والے اس صحابی کے بچے کو روکو، یہ روزانہ میرے گھونسلے میں آ کے میرے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ شکاری نے ہرن شکار کر لی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اس ہرن کا میں ضامن
وہ کہنے لگا آپ کیسے ضامین اور کس چیز کے ضامین؟ کہنے لگے میں ضامین، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہہ رہی محمد میری ضمانت دے دے، میں تجھے جھٹلاؤں گی نہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور تیرے پاس تیرے وعدے کو پورا کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا او شکاری تیرے جال میں محمد پیر رکھ دیتا ہوں، اس ہرن کو اجازت دے دے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا بھلا جانور بھی کو کوئی ضمانت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہوں۔ شکاری نے حضور کے کہنے پہ ہرن کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہرن دوڑتا دوڑتا آیا، شکاری حضور کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ نے کتنا عظیم نبی بھیجا، انسان نہ پہچانے ان جنگل کے جانور اسے پہچان گئے۔ اونٹ آیا حضور کی خدمت میں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگ گیا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اور دانہ اسے کم دیتا ہے۔ ایک اونٹ رات کے وقت رسی توڑا کے حضور کی خدمت میں آ گیا، پیچھے پیچھے مالک آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے تو عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کام کاج کرتا ہوں، گھر آتے دیر ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی، بستر پہ لیٹ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسے اپنے پاس باندھتا ہے، ساری رات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ تیری چرپائی کے نیچے جلتی رہتی ہے۔ اس اونٹ کو اس آگ کا سیک برداشت نہیں ہوتا، یہ رسی توڑا کر میرے پاس تیری شکایت کرنے کے لیے آ گیا۔ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے کو تیار، درخت حضور کی نبوت کی گواہی دینے کو تیار، مٹی کا پیالہ نبوت کی گواہی دینے کو تیار، پہاڑ نبوت کی گواہی دینے کو تیار۔ شیخ موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے اللہ اکبر استاد الحدیث تھے، احد کے میدان میں گئے، اللہ اکبر، چاروں طرف احد کے میدان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے احد کے پہاڑوں مجھے بتاؤ کملی والا کیسا تھا اگر تم نے دیکھا۔ یہ کہنے کے بعد احد کے میدان میں شیخ موسیٰ البازی رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑھ کے رونے لگے، اتنا روئے ہچکی بن گئی۔ احد کے پہاڑ سے آواز آئی کاش شیخ موسیٰ میرے پاس آ جا، میں تجھے بتاؤں آمنہ کا لال کیسا تھا۔ اللہ اکبر، پتھر کہنے لگے ہم نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا، حضور کی خواہش تھی مدینے میں اپنے پڑوس میں جنت البقیع میں دفناؤں۔ جب امیر حمزہ کا جنازہ جانے لگا، حضور علیہ السلام جنازے کے ساتھ جاتے رو رہے ہیں، اتنے میں آپ نے پیچھے سے کوئی آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا احد پہاڑ آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا احد کیا بات ہے، تو کیوں چل رہا ہے؟ کہ کملی والے ایک عرض ہے اگر آپ مان لو۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کملی والے اپنے چچا کو میرے دامن میں سلا دو، آپ چچا سے ملاقات کرنے آؤ گے، میں احد کے پہاڑ کو آپ کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ساری انسانیت کے لیے میرا نبی رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ مائی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن حضور پہ کوڑا نہ ڈالا، آپ نے قاضی کی عدالت میں فیصلے کے لیے نہ بلایا، آپ نے صحابہ سے مار نہ پڑوائی، بلکہ رحمت والا نبی خود دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، دروازہ بجایا، مائی بیمار تھی، بخار میں پڑی تھی، اس کی چھوٹی سی بچی دروازے کے قریب آئی کہ لگی کون؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ وہ بچی روتی اپنی ماں کے
کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی آج تیری خیر کوئی نہیں، آج تو ہے ویسے بیمار، وہ دروازے پر بدلہ لینے آ گیا، اتنی مار پڑے گی، اللہ اکبر، آج تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھی عورت ڈر گئی اور ڈر کی وجہ سے بخار کی حالت میں اٹھی، گھر کے دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دروازہ بجایا، اس بچی نے دروازہ کھولا، اپنے ننھے ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کملی والے، ماں نہ سمجھ ہے اور اماں بیمار ہے، آج کچھ نہ کہنا، تیرے ہاتھ کا زور برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنی ماں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ حضور فرماتے ننھے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، میں نے اس چھوٹی سی معصومہ بچی کو کہا تیری ماں کہاں ہے؟ اس نے آنکھ کے اشارے سے بتلایا وہ چھپی بیٹھی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا بدلے لینے آیا؟ میں تو عزتیں دینے آیا، میرے سے کیوں ڈرتی ہے؟ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں، میری جھولی میں تو رحمت والی چادر ہے۔ اللہ اکبر، میں ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا کرتا، میں تو ظلم کا بدلہ دعاؤں سے دیا کرتا ہوں، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو اس مائی کا، اس غریب عورت کا بچہ جس کے آنے سے پہلے اس کا باپ ہی اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، میں تو وہ یتیم ہوں، اللہ غنی، جسے کوئی دائی اپنی گود میں اٹھا کے نہ لے کے گئی، اس گھر سے کیا ملے گا؟ فرمایا پیغمبر دل چھوٹا نہ کر، ایک دائی آئے گی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہوگا، وہ تجھے گود میں لے کے جائے گی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مسجد ہوگی، مجلس ہوگی، میدان ہوگا، پارک ہوگا، جلسہ ہوگا، محفل ہوگی، اور میرا نبی جہاں تیری ماں آمنہ کا ذکر آئے گا وہیں تیری دائی حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر آئے گا۔ میں تو اس مسکین عورت کا بچہ جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر پھر سکے گوشت کو ہمر دستے میں کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی، وہ عورت باہر آ کر رونے لگی، محمد جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، فرمایا او مومنو میں نے تمہارے پر احسان فرما دیا۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی سب سے پہلی نشانی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن کی سب سے پہلی نشانی وہ میری محبت کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، میری محبت میں اتنا دیوانہ بن جاتا ہے پھر دنیا سے غازی علمدین شہید کہنے لگ جاتی ہے۔ مومن کی سب سے پہلی نشانی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدیق مومن جس نے تل کے کپڑے بھی قربان کر دیے، صدیق مومن جس نے گھر کا سارا سامان قربان کر دیا، عثمان مومن جو پیغمبر ہاتھ دامن پھیلاتا رہا، عثمان جھولی میں ڈالتا رہا۔ او لوگوں، یہ دو ہستیاں ابو بکر عمر، تیسری مائی خدیجہ اسلام کی ملکہ، یہ وہ محسن اسلام ہے جنہوں نے اللہ کی عزت کی قسم اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین، مومن کی سب سے پہلی نشانی غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندہ مانگا، جتنی جس کے اندر طاقت تھی بڑھ چڑھ کے لے آیا۔
اما عائشہ صدیقہ کائنات، صدیق کی بیٹی، رحمت کائنات کی گھر والی، نبی کے بستر کی آج تک جو وارثہ بنی ہوئی ہے، کہنے لگی میرا باپ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اچانک اٹھا، کمرے کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں کمرے کی دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میں نے کہا ابو خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ میرا باپ رو کے کہنے لگا عائشہ دل کے اجالے میں یا سوئی دھاگا میں نے کلی سے لٹکا دیکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ ابا جان اس کا کیا کرو گے؟ کہ بیٹی ابو بکر نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، سوئی دھاگا بچا تھا، سوچ رہا ہوں وہ بھی جا کے نبی کے چندے میں دے آؤں، کسی فوجی کی وردی پھٹے سینے کے لیے ابو بکر کا سوئی دھاگا کام آ جائے۔ ایک صحابی ہے ابو عقیل رضی اللہ تعالی، مسجد نبوی سے اٹھ کے آیا، اپنی گھر والی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کہا ہے میری بد نصیبی، اسے بد نصیبی نہ کہوں تو اور کیا کہوں، آج جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کے چندے میں لا کے دے رہا ہے، میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی رات کے وقت گھر سے نکلے، بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بھی حضور کے چندے کے لیے کچھ جمع کرنے جا رہا ہوں۔ ساری رات یہودی کے باغ میں کنویں سے پانی نکال کر اس کے کھیتوں میں دیتے رہے۔ صبح اس نے اتنی کھجوریں دی کہ صحابی ابو عقیل کی جھولی بھر گئی۔ صبح لے کے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ اکرام مال لا رہے ہیں، گٹھڑی کی گٹھڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی گھوڑے پر کوئی اونٹ پر مال لے کے آ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں غلے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے، یہ چھولی کے اندر کھجوریں لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور کی خدمت میں یہ کھجوریں کس منہ سے لے کے جاؤں؟ مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ کملی والے دیکھو تو صحیح، سارے چندے خود لے کے آئے، وہ تیرا ابو عقیل ساری رات محنت کر کے آیا، ایک کھجور کا دانہ اس نے خود نہ کھایا، نہ اپنی بیوی کے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے رکھا، سارے چندہ تیرے قدموں میں لے کے آئے۔ پیغمبر ابو بکر کا ابو عقیل کا چندہ خود لینے کے لیے جا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے باہر آئے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہاں تک چھپے گا؟ تیرے بارے میں تو جبرائیل حکم کرنے تھے۔ ان غلوں پہ کھجوریں پھیلاتے رہے۔ پھر مصلی پہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر لیا، فرمایا ابو عقیل سب کے صدقے اللہ نے قبول فرما لیے، لیکن جو تو نے صدقہ دیا اللہ آج آسمانوں پر فخر کر رہا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان ایمان والوں پہ کیا۔ اب ایمان والے کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، جو نبی پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ دوسری ایمان والوں کی علامت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، ان کی گھر والیاں، نبی کی گھر والیاں امہاتہم، نبی کی گھر والیوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں۔ بات آسان سی، بات سادہ سی، جو آج نبی کی گھر والیاں، سیدہ عائشہ کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو نبی کی گھر والی تسلیم نہیں کرتا، خدا کہتا ہے اس کا ایمان سے کوئی حصہ نہیں۔ دو نشانیاں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والے کی دو نشانیاں، ایک تو نبی پر سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسرا نبی کی گھر والیوں کو اپنی ماں سمجھا ہوا ہے۔ اپنی ماں کہہ رہا ہے، ساری کائنات کی عورتیں، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں، بچیاں ہوں، بیویاں ہوں یا مائیں ہوں، ساری کائنات کی عورتوں کی عزت ایک طرف، نبی کی گھر والیوں کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پہلی آیت ربنا، پچھلے جمعے جو عرض کیا تھا،
ربنا وابعث فیہم رسولا، سارے نبی خدا ہے اللہ نے بھیجے، لیکن جب نبی آخر الزمان آئے تو بن مانگے نہیں آئے، مانگے سے آئے۔ ہر نبی کا ذکر ان کے آنے کے بعد ہوا، آمنہ کے لال کا ذکر آنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ ہر نبی دنیا میں آئے، ایک کے بعد آئے، بشر نے مانگا، بشر نے دیا۔ ساری رات کھڑا ہو کے جبرائیل ابراہیم علیہ السلام مانگے، ساری رات دعائیں ابراہیم کرے، میرا گھر ابراہیم بنائے، بیت اللہ ابراہیم بنائے، بیٹے کے گلے پہ چھری ابراہیم چلائے، آگ میں ابراہیم کودے، بیوی بچوں کو چٹیل میدان میں، جنگل میں، پہاڑوں کے دامن میں ابراہیم چھوڑ کے آئے، جھولی پھیلا کے ابراہیم مانگے، دو جبرائیل کو، دو جبرائیل کی گود میں۔ یہ انصافی نہیں تو کیا ہے؟ ابراہیم نے مانگا، ابراہیم کو دیا، بشر نے مانگا، بشر کو دیا۔ فرمایا لوگو آیا تو بشر کی گود میں، آیا تو خلیل کی گود میں، ہوں تمہارے میں سے لیکن تمہارے جیسا کوئی نہیں، میری عبادت بھی تمہارے سے علیحدہ، میری ریاضت بھی تمہارے سے علیحدہ، میرا تھوکنا بھی تمہارے سے علیحدہ۔ تم تھوکو، تمہارے تھوک سے نفرت کرے، میں تھوکوں، میرے تھوک کو میرے یار منہ پر ملنے لگ جائے۔ دنیا کا عام پانی بھی پانی کہلائے گا، زمزم کا پانی بھی پانی کہلائے گا۔ پانی جیسا تو ہے، پانی میں سے ہے، پانی جیسا کوئی نہیں۔ تورات، انجیل، زبور، اللہ اکبر، قرآن کتابوں میں سے ہے، لیکن قرآن ان کتابوں جیسی کوئی نہیں۔ سارے شہر شہروں جیسے ہے، اللہ اکبر، لیکن مدینے جیسا کوئی نہیں۔ سارے نبی نبیوں میں سے ایک دوسرے سے آئے، آمنہ کا لال بھی نبیوں میں سے آیا۔ فرمایا او لوگو، بھیجا تو ابراہیم کی گود میں لینے والے کا وہ مقام نہیں جو گود میں آنے والے کا مقام ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، او لوگو میرے پسینہ آئے، لوگ ادھر کی شیشیاں بنائے، کے طور پر اپنے ہاتھوں پہ ملے، اپنے جسم پہ ملے، لوگ میرے سینے کے ساتھ اپنا سینہ لگائے، لوگ میرے بالوں کو لے کر، میرے منہ مبارک کو لے کر وصیت کریں کہ قبر میں ہمارے چہرے پہ رکھ دینا۔ فرمایا میں اپنے بال اترواؤں، اللہ اکبر، خالد بن ولید جیسا صحابی میرے بالوں کو برکت کے طور پہ اپنی ٹوپی میں سلوائے۔ او لوگو ہوں تمہارے میں سے لیکن تمہارے جیسا نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي، اللہ کہہ رہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، او لوگو جو میں نے قدرت کی نشانیاں بنائی، ہر نشانی سے میری پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ابھی تک تمہیں نبی سمجھ نہیں آیا، ایک اور آیت، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم، لا عربی میں نا کو کہتے ہیں، یا لا اقسم بهذا البلد، اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم، یا تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کوئی نہیں۔ لا کا معنی نہیں، اللہ کہتے ہیں اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء اکرام بیٹھے، نوجوان علماء اکرام کا، بوڑھے علماء اکرام کا طبقہ بیٹھا ہے، ان سے پوچھو یہ لام کیوں لگایا؟ وہ کہتے ہیں لام زائد لگایا۔ میرے عزیزو، سیرت کی بات ہو میں تجارت پہ کرنے لگ جاؤں، سیرت کی بات ہو میں حکومت پہ کرنے لگ جاؤں، لوگ کہیں گے دیکھو کہاں کی تقریر کہاں لے گیا۔ جب مجھے لوگ انگلی پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں تو لوگ عرش والے کو بھی کہہ سکتے ہیں لا اقسم، بات سیرت کی ہو رہی ہے، لا اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد،
مکہ میں تیری قسم نہیں اٹھاتا، حجر اسود تیری قسم نہیں اٹھاتا، ملتزم تیری قسم نہیں اٹھاتا، مزاب رحمت تیری قسم نہیں اٹھاتا، حتیم تیری قسم نہیں اٹھاتا، مقام ابراہیم صفا مروہ میں تیری قسم نہیں اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، جب میرے حبیب نے قدم رکھا اے شہر تیری قسم کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرا نبی تیرے پر آ کے قدم رکھا، مکہ میں اب زمینوں میں اعلیٰ ہو گیا، مکہ شہروں میں اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ اکبر، جہاں پیغمبر قدم رکھے مکہ بن جائے، جہاں قیامت کی صبح تک آرام کرے وہ مدینہ بن جائے۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ پھر اللہ اپنی پہچان، پہلی آیت میں اللہ کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا، آنے والا دعائے خلیل ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آنے والا احسان رب جلیل ہے، هو الذی بعث فی الامیین، آنے والا رب کے وجود کی دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبی کو بھیجا، کس نے بھیجا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہی اللہ جس نے زمین آسمان کو بنایا۔ سنو، فرمایا میں نے زمین بنائی، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے آسمان بنایا، تم نے پھر بھی میری موجودگی میں میرے غیر کو سجدہ کیا، میں نے پہاڑ بنائے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے سمندر بنائے میں تم نے نہیں پہچانا، میں نے زمین کا فرش بچھایا، میں نے درخت اگائے، میں نے پھولوں میں خوشبو پیدا کی، میں نے درختوں پہ پھل اگائے، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے زمین کی مٹی کو چیر کر فصلیں نکال دی، تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اب تو پہچانو میں نے محمد جیسا حصیل تمہارے میں بھیج دیا، اب بھی تم نہیں پہچانو، اب تو اس بات کا اقرار کر لو کہ آنے والا اتنے حسن والا بھیجنے والا کیسا ہوگا، محمد اتنا اعلیٰ جس کی طرف سے آیا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نبی آیا کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے، نفرتوں سے، بیٹیوں کو توہین سمجھنے سے، سرداری کے غرور سے، لتلو علیہم آیاتی، آ کر خدا کے قرآن کی آیتیں بتلاتا ہے اور بتلاتا ہے او لوگو، اللہ اکبر، زندگی گزارنی ہو تو مجھے آئیڈیل بنانا، بولنے کا انداز، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے سے لینا زندگی گزارنے کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو زندگی گزارنے کا انداز میرے سے لینا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ساری زمین سارے آسمان کو اس نے پیدا کیا، لیکن اس نے جب باری میری آئی اس نے مجھے دنیا میں بھیجا اور لا کر اللہ نے ساری کائنات سارے انسانوں کے سامنے کھڑا کر دیا، فرمایا اب تو میری ذات کو پہچان لو، اور جس کا محمد ایسا اس کا خدا کیسا ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہر برائی سے تمہیں پاک کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کا علم دیا، حکمت عطا فرمائی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ چیزیں عطا فرمائی جو چیزیں تمہارے پاس نہیں تھی، تم گلی گمراہی میں تھے، ہمیں اسلام ملا، ہمیں اسلام نے میرا عزیزو اتنی نفاست سکھلائی۔ باطل مذہب میں دیکھ لو، دور جاہلیت میں دیکھ لو، ٹڈے کھا گئے، چوہے کھا گئے، باندر کھا گئے،
بلے کھا گئے۔ اسلام نے ان ناپاک چیزوں سے منع کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، جو میرے ایمان لائے، میرے نبی پر ایمان لائے، کلوا من طیبات، عرش اعظم سے، میرے نبی کی زبان سے جن چیزوں پر حلال کی تصدیق ہو گئی وہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا تم اپنے اوپر حرام کرو، تمہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ اکبر، تمہیں اندر سے پاک کر دیا، تمہیں باہر سے پاک کر دیا۔ میرا پیغمبر اگر لباس دیکھنا ہو، کردار دیکھنا ہو، ماحول پاک دیکھنا ہو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ان کو بتاؤ لباس دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو، کردار دیکھنا ہو میرا کردار دیکھ لو، ماحول دیکھنا ہو میرا ماحول دیکھ لو۔ کچا سا مکان ہے، چھت جس کی ٹپک رہی ہے، اللہ اکبر، کوئی ماربل کوئی سنگ مرمر نہیں، لیکن جب بھی دیکھو ایک مرتبہ نہیں، 23 سالہ نبوت والے دور میں 24,000 مرتبہ جبرائیل میرے نبی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، فرمایا او لوگو، اسلام تمہیں نصف ایمان، اسلام تمہیں صفائی سکھاتا ہے، اللہ اکبر، نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے۔ او لوگو، تم اپنے آپ کو باہر سے بھی پاک رکھو، اندر سے بھی پاک رکھو، اندر سے حلال حرام تمہارے اندر، حرام اندر نہ جائے، حلال تمہارے اندر جائے، اور اپنا باہر نفیس رکھو، پاک رکھو۔ بالوں کو، میرے نبی علیہ السلام کے بال ہمیشہ ٹھہرے رہتے تھے، نبی کے بالوں میں کبھی میرے عزیزوں مٹی نہیں، آپ تیل بھی اس نفاست کے ساتھ لگایا کرتے، تیل لگانے کے بعد پتلا سا کپڑا سر پہ ہوتا، اس پر امامہ باندھا کرتے تاکہ تیل کے نشان پگڑی کے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ کی قسم، جتنا اسلام نفاست دیتا ہے اتنا کوئی باطل مذہب نفاست نہیں دیتا۔ اپنے ماحول کو پاک رکھو۔ 1400 سال کے بعد اب مہم چلی، روڈ صاف کرو۔ ہاں، حکومت پنجاب کی طرف سے بھی چل پڑی، 1 جنوری سے 31 مارچ تک صفائی کے سلسلے میں تمام شہروں اور علاقوں میں خصوصی ہدایت جاری کی ہیں۔ خطبہ حضرات عوام میں صفائی کے متعلق بتائیں، گلی محلہ بازار، حدیث کی روشنی میں۔ میں تو پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دیا، آدھا ایمان صفائی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اللہ اکبر، لباس بھی بتلا دیا، ماحول بھی بتلا دیا، میرا نبی صفائی، اللہ اکبر۔ میرا عزیزو، ہے تو کچا مدینے کا بازار، لیکن میرا عزیزو ایسا بازار صفائی میں، ظاہری بھی باطل میں بھی، اللہ کی قسم تیرے میرے بازار میں پھرنے کو دل نہیں کرتا۔ مدینہ کرتے تھے ناخن تراشنا، بڑی بڑی مونچھیں اسلام نے منع کیا، فرمایا بڑی بڑی مونچھیں کر رکھی ہیں، پانی پی رہے ہو بال اس کے اندر گر رہے ہیں، اسلام نے منع کیا۔ کہتے جی حضرت عمر کی مونچھیں بڑی تھی، عمر کی مونچھیں یہاں سے بڑی نہیں، یہاں سے بڑی تھی۔ اگر عمر کی سنت پوری کر کے مونچھیں بڑی کرتے ہو تو داڑھی بھی تو عمر کے چہرے پہ تھی۔ اسلام ہمیں صفائی سکھلاتا ہے، گھر ہو، بازار ہو، کاروبار ہو، کاروبار میں صفائی، حرام نہ آئے، 2 نمبری نہ ہو۔ ایک چیز مارکیٹ کے اندر 1 نمبر ابھی آتی کوئی نہیں، 2 نمبر کی چیزیں 10 آ جاتی ہیں، 2 روپے 4 روپے 5 روپے بچیں گے، لیکن کتنی جانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ قیامت کے دن 5 روپے اللہ کی عدالت میں کے اندر پھنسوا دیں گے میرے بھائی۔ تو حضور اللہ کا احسان ہے، خدا نے احسان دیا مومنوں کے لیے۔ مومن کون ہے؟ جو جان مال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ حضور کی گھر والیوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ میرا نبی ہم نے آپ کو بھیجا ظاہری صفائی کے لیے بھی اور باطنی صفائی کے لیے بھی۔ اللہ، یہ ملک ہمارا ہے، انشاءاللہ اس ملک پر جب بھی کڑا وقت آیا، افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کی عوام ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔
مالی طور پر بھی جانی طور پر بھی ہمیشہ یہ ملک کی تاریخ اس ملک میں بسنے والوں کو احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ملک ہمارا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسے ہم نے بچانا بھی ہے۔ اس ملک کو ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے، ہم نے صاف ستھرا رکھ کر اسے پیرس نہیں بنانا، انشاءاللہ مدینے کے طرز پہ بنانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔